اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ۔ سال ہو گیا تقریباً پوری دنیا کرونا کی لپیٹ میں ہے۔ گزشتہ سال رمضان مبارک سے 2 مہینے پہلے شور اٹھا جو چائنا سے ہوتے ہوتے ایران کے ذریعے پاکستان بھی پہنچا، اور خاص کر امریکہ، برطانیہ اور یورپ میں اس کرونا نے خوب تباہی مچائی۔ ابھی تک بھی یہ بڑے ممالک امریکہ، برطانیہ سمیت پورا یورپ اور انڈیا کرونا کی زد میں، اور آج کل تو حالات اتنے بدتر ہو گئے ہیں کہ برطانیہ میں روزانہ تقریباً 1,500 آدمی مر رہا ہے کرونا کی وجہ سے، اور ویکسین بھی آ گئی ہے، ویکسین بھی لگ رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ویکسین اس کا کہاں تک مقابلہ کر پاتی ہے۔ جب یہ شروع ہوا تھا اس وقت میں نے الحمدللہ رمضان پاک سے پہلے ایک جمعہ میں عرض کیا تھا، اور ان دنوں جب یہ شروع ہوا تو انہوں نے سعودی حکومت نے دیکھا دیکھی حرم شریف بھی بند کر دیا، مسجد نبوی بھی بند کر دی، اور ہمارے یہاں مسجدیں بند کرنے کا ایک شور اٹھا۔ یہ مغربی میڈیا جو ہے، بکاؤ مال، اس نے خوب شور ڈالا مسجدیں بند کرنے کے لیے۔ میٹنگیں شروع ہو گئیں، بڑی بڑی میٹنگیں ہوئیں وزیر اعظم تک، اور بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ مسجدیں بند نہ کی جائیں، اور کچھ ایس او پی کے ساتھ نمازوں کی اور جمعہ کی اور رمضان شریف کی تراویحوں کی اجازت دے دی جائے۔ الحمدللہ مختلف صوبوں میں وزرائے اعلیٰ نے اپنے اپنے حساب سے اس کی کچھ اجازت دی، اور سندھ کے وزیر اعلیٰ نے بے حد بے غیرتی کا مظاہرہ کیا کہ جمعہ والے دن سخت لاک ڈاؤن اور تراویحوں پہ لاک ڈاؤن، نماز پنجگانہ پہ لاک ڈاؤن، لیکن جو جہاں جہاں اس نے پھر لاک ڈاؤن کھولے وہ بھی ساری قوم نے دیکھے۔ میں نے ان دنوں عرض کیا تھا، خاص کر کے سعودی حکومت کو کہا تھا کہ اللہ کے لیے حرم شریف اور مسجد نبوی بند نہ کرو، اس لیے کہ یہ دارالشفا ہیں، یہاں تو ہزاروں لاکھوں جو روزانہ آتے ہیں بیمار شفا یاب ہو کے جاتے ہیں۔ یہ آیات الہی کا مظہر ہیں، فیہ آیات بینات، اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ شفا کا مرکز ہے، وہاں سے بڑے بڑے بیمار جو ہیں شفا یاب ہوتے ہیں۔ لیکن اس وقت ہماری کسی نے نہیں سنی، عمرہ بھی بند کر دیا گیا، حج بھی، اور پھر حج کی اجازت دی گئی بہت تھوڑے سے محدود پیمانے پر، اور عمرے کے لیے بھی بڑی پابندیاں لگا کے۔ اب اللہ پاک نے کرم یہ کیا، جسے عرب نیوز نے بھی شائع کیا، اور کچھ مغربی میڈیا کی تو ماں مر گئی ہے خبر سن کے، اور کچھ عرب میڈیا جو ہے اس نے چھوٹی چھوٹی خبریں شائع کی کہ انٹرنیشنل اداروں نے، سروے کرنے والوں نے اب یہ رپورٹ دی ہے کہ پوری دنیا میں سب سے محفوظ جگہ جہاں کرونا کا اثر نہیں ہوا وہ حرم شریف اور مسجد نبوی شریف ہیں۔ حرم شریف میں 75 لاکھ آدمیوں نے ان پابندیوں کے باوجود، جو عمرے کی اجازت دی گئی، ان کی اپنی رپورٹ کے مطابق 75 لاکھ افراد نے عمرے کی سعادت حاصل کی، لیکن ان میں سے الحمدللہ کسی ایک کو بھی کرونا کی شکایت نہیں ہوئی۔ ایسے ہی مسجد نبوی شریف میں بھی لاکھوں افراد نے حاضری دی ان پابندیوں کے دور میں بھی، وہاں سے بھی الحمدللہ کسی شخص کو کرونا کی شکایت نہیں ہوئی۔ اچھا، اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے سابق امام کعبہ، اور آج کل میرا خیال وہ ڈائریکٹر ہیں دونوں مسجدوں، بڑی مسجدوں کے، عبد الرحمن سویل کے، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، ہاں عبد الرحمن سدیس، اس نے کہا کہ یہ ہماری حکومت کی بڑی کامیابی ہے، ہمارے اداروں کی بڑی کامیابی ہے، انہوں نے بڑی پابندیاں لگائیں، انہوں نے بڑی لوگوں کو سہولتیں دیں، انہوں نے ٹیسٹ کرنے کی سہولتیں مہیا کی، انہوں نے فلاں کیا، انہوں نے فلاں کیا، اور فلاں ہمارے محکمہ ہیلتھ کی بڑی مہربانی ہو گئی۔
تو میں نے رات سنا تو مجھے افسوس ہوا کہ امام کعبہ جو کئی سال تک وہاں امامت کرتا، اب بھی وہاں ہے، اسے شرم آنی چاہیے تھی، اسے یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ رب العالمین کے اس مقدس گھر میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف میں یہ شفا جو اللہ کریم نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی، یہ رب کی طرف سے ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے اپنی امت پہ، بجائے یہ کہنے کہ اس کا ذکر کرنے کے وہ بادشاہوں کی خصیہ برداری کر رہے ہیں، بادشاہوں کی خوشنودی کر رہے ہیں، جیسا وہاں کے بڑے بڑے امام جو تنخواہ دار ملازم ہیں حکومتوں کے، وہ ہمیشہ خدا رسول کا ذکر کرنے کی بجائے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اپنے بادشاہوں کی خوشامد میں بہت حد تک آگے جاتے ہیں۔ الحمدللہ میں نے عرض کیا جیسے ہم نے انہی دنوں کہہ دیا تھا، آج بھی اس پہ قائم ہے کہ وسائل یورپ کے پاس زیادہ تھے، وسائل امریکہ کے پاس زیادہ تھے، میڈیکل کی سہولتیں برطانیہ کے پاس زیادہ تھیں، لیکن بچت پاکستان میں ہوئی۔ پاکستان میں سب سے کم، دنیا کے بہت سارے ممالک میں سب سے کم کرونا کا شکار جو لوگ ہوئے پاکستان میں ہوئے، اس پہ بھی ابھی تک ہمیں شکوک و شبہات ہیں، اور اسلامی ممالک میں بہت کم ہوئے۔ انڈیا میں لاکھوں کی تعداد میں افراد ہیں، اور اب تک تقریباً 23-24 لاکھ افراد کرونا کی وجہ سے موت کے منہ میں جا چکے، اور کتنے کروڑ افراد اس سے متاثر ہو چکے جن کے لیے اب ویکسین لائی جا رہی ہے اور ٹیکے لگائے جا رہے ہیں۔ تو میں نے اس دن کہا تھا ٹیکوں سے بھی شاید اس کا مقابلہ نہ ہو سکے۔ جب آپ مان گئے ہیں کہ یہ جراثیم ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا، اس کا کوئی علاج بھی ہمارے پاس نہیں ہے، تو پھر مالک الملک کی بارگاہ پہ جھک جاؤ، اللہ کے حضور توبہ کرو، اس سے درخواست کرو کہ یا اللہ تو مہربانی کر ہمیں اس سے نجات عطا فرما۔ اور ایک یہ بات بھی عرض کی تھی کہ الحمدللہ پاکستان کی بچت ہوئی اذانوں کی برکت سے، جہاں جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں سے شیطان بھی بھاگتا ہے، بیماری بھی بھاگتی۔ قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے، رمضان المبارک کی تراویح اور فرض نمازوں کی برکت سے الحمدللہ پاکستان کی بچت ہوئی، اور حرم شریف تو مرکز ہے الحمدللہ، دارالامن ہے، دارالایمان ہے، دارالسلام ہے، اور دارالشفا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دارالشفا فرمایا ہے۔ وہاں پابندی لگانے والے حکمرانوں کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کے معذرت کرنی چاہیے، اور پوری مسلم امت سے معافی مانگنی چاہیے کہ انہوں نے حرم مقدس کو کئی مہینے تک بند رکھا، مسجد نبوی کو کئی مہینے تک بند رکھا، اور یہاں جن ظالم لیڈروں نے، سیاستدانوں نے مسجدیں بند کی یا جمعہ اور نمازوں پہ پابندی لگائی، انہیں بھی شرم کرنی چاہیے اپنے اس رویے پہ کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھکنے کی بجائے، توبہ استغفار کرنے کی بجائے، اللہ سے مدد مانگنے کی بجائے وہ اللہ کے ذکر پہ پابندیاں عائد کر رہے ہیں، اذانوں پہ، نمازوں پہ پابندیاں عائد کر رہے ہیں، مسجدوں کے اجتماع پہ پابندی عائد کر رہے ہیں۔ جب بھی بچت ہوگی، اب بھی فائنل اور فیصلہ کن بات یہ ہے کہ جب بھی قوم کو، انسانیت کو اس سے نجات ملے گی، رب کی برکت، اللہ کریم کی مدد سے ملے گی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑو گے، اپنے مظالم کی معافی مانگو گے اللہ کریم سے، جو تم نے کشمیریوں پہ، فلسطینیوں پہ، روہنگیا میں مسلمانوں پہ ظلم کیے، ان سے معافی مانگو گے تو تمہیں نجات ملے گی۔ یہ بہت بڑی کھلی نشانی ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے کہ جن کے پاس سارے وسائل ہیں، میڈیکل کی تمام سہولتیں ہیں، وہ عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں، اور جن ہمارے جیسے ملکوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان پہ اللہ نے بغیر کسی ویکسین کے، بغیر کسی دوائی کے، اللہ کریم نے مہربانی فرمائی، انہیں اپنی حفاظت میں رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیاں گاہے گاہے ظاہر ہوتی رہتی ہیں تاکہ انسان دیکھے اور دیکھ کے ایمان لے آئے۔ بار بار قرآن مقدس میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس میں عقل والوں کے لیے، علم والوں کے لیے اللہ کی نشانی ہے دن اور رات، اور اس میں تغیرات جو ہیں موسم کے اور تبدیلیاں جو ہیں، انسان کو ان سے سیکھنا چاہیے اور کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہیے۔ رب تو ہمیں دکھاتا رہتا ہے، اگر ہم پھر دیکھنے کے باوجود بھی نہ مانیں تو پھر اللہ کا عذاب تو بڑا سخت ہے، اس سے بار بار ہمیں ڈرایا گیا ہے اور بار بار ہمیں متوجہ کیا گیا ہے۔ اور پھر میں دوبارہ تمام اہل ایمان کو مبارک دیتا ہوں جنہوں نے اب اللہ کی بہت بڑی یہ نشانی اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور اسے سروے کرنے والے غیر مسلم میڈیا جو ہیں وہ بھی اس کی رپورٹ کر رہے ہیں کہ حرم مقدس، حرم پاک، کعبۃ اللہ اور مدینہ طیبہ،
یہ دو جگہ ایسی ہیں جو صحت کے لحاظ سے پوری دنیا میں سب سے بہترین صحت افزا مقامات ہیں، حالانکہ وہاں بے پناہ ہجوم ہوتا ہے۔ ان کی سائنس یہ کہتی ہے جہاں ضرورت سے زیادہ آدمی ہوں، اگر 4 آدمیوں کی گنجائش ہے تو 8 آدمی اگر وہاں اس کمرے میں رہیں تو یہ صحت کے لیے مضر ہے، لیکن وہاں کعبۃ اللہ کے اجتماع نے، کعبۃ اللہ کے ہجوم نے، مدینہ طیبہ کے ہجوم نے اور اجتماع نے یہ ثابت کیا کہ ان کا یہ فلسفہ بھی غلط ثابت ہوا۔ شفا، بیماری، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور جہاں جو مرکز ہیں، رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے جہاں ہر وقت، جو اس کے مراکز ہیں، وہاں تو ساری کائنات ہدایت لینے کے لیے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، اس کی بارگاہ سے شفا حاصل کرنے کے لیے جاتی ہے۔ انہیں روکنا بہت بڑی زیادتی ہے اور خدا رسول کی ناراضگی کا سبب ہے۔ ان بادشاہوں کو، ان حکمرانوں کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور جو خاص کر کے غیر مسلم ممالک اس میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو بڑی دفعہ دعوت دے چکا ہوں، پھر میرا پیغام جہاں تک پہنچے ان سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے مظالم پہ توبہ کر کے اللہ کے حضور جھک جائیں۔ یہ ویکسینیں آپ جتنی مرضی نکال لیں، کرونا اپنی صورت بدل گیا۔ اب برطانیہ میں خبر آئی کہ کرونا اپنی جنس تبدیل کر گیا ہے، تو پہلی ویکسین تو بیکار ہوگی نا، پھر نئی ویکسین بنانی پڑے گی، اسے پھر سال لگے گا۔ تو مقابلہ کرنے کی بجائے کرونا کا مقابلہ نہیں، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرما دے۔